السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا قربانی کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کنفیوز میں رہتے ہیں کہ پہلے قربانی کس کے نام سے کریں، کیا حضور کے نام سے کریں یا پھر ماں باپ کے نام سے کریں یا پھر خود کے نام سے کریں یا پھر اولاد کے نام سے کریں۔ بہت زیادہ اس میں لوگ کنفیوز میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ سوالات اسی پر آتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت پہلی قربانی ہم کس کے نام سے کریں، اور بہت سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو جانے انجانے میں پہلے قربانی اللہ کے نام سے، دوسری قربانی حضور کے نام سے، تیسری قربانی ماں باپ کے نام سے، پھر چوتھی قربانی اپنے نام سے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے نام سے، پھر اپنے بچوں کے نام سے، اس طرح وہ ترتیب بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال اسی سے ملا جھلا یہ ہے کہ قربانی جب واجب ہو جاتی ہے تو قربانی گھر کا ایک آدمی دے گا یا پھر گھر کا ہر فرد قربانی دے گا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 3-4 کمانے والے ہوتے ہیں، 3-4 لوگوں پر قربانی واجب ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کا ایک ہی آدمی قربانی دیتا ہوتا ہے، اور وہ بھی قربانی جو ہے اپنے نام سے نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے قربانی جو ہے میں حضور کے نام سے دیا ہوں، دوسرے میں اپنے نام سے دوں گا، تیسرا پھر میں اپنے بھائی کے نام سے، چوتھا پھر اپنی بیوی کے نام سے، پھر میں اپنے اولاد کے نام سے۔ اس طرح جو ہے یہ 2 سوالات میں بہت زیادہ کنفیوز ہیں۔ تو آج میں انہی 2 سوالات کے جوابات آپ حضرات کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھیں، قربانی جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی اس آدمی پر یا اس عورت پر واجب ہیں جس کے پاس حاجت اصلیہ استعمال میں آنے والی چیزوں کو چھوڑ کر، ادھار قرض کو چھوڑ کر، اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہوں، چاہے وہ سونے کو، چاندی کو، تجارت کو، مال کو ملا کے بچتی ہوں، یا پھر یہ سپریٹ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر اس کے پاس ہوتی ہو تو اس آدمی پر یا اس عورت پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ جب قربانی واجب ہو جاتی ہے، اب اس آدمی پر قربانی اپنے نام سے دینا ضروری ہے، نہ کہ حضور کے نام سے۔ اپنے نام سے دینا ضروری ہے، نہ کہ اپنے ماں باپ کے نام سے۔ اپنے نام کی قربانی دینا واجب ہے، نہ کہ اپنی بیوی اور اپنے اولاد کے نام سے۔ بہت سارے لوگ اسی گمان میں ہیں کہ ہم پہلے قربانی حضور کے نام سے دیں گے۔ بہت سے کچھ ایسے بھی جو ہے نامعلوم لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ پہلے قربانی دیں گے۔ بھئی اللہ کے نام کی قربانی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر آپ حضور کے نام سے دیتے ہیں تو وہ قربانی ہو سکتی ہے، اگر آپ کسی ولی کے نام سے قربانی دے رہے ہیں وہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نام سے قربانی نہیں ہوتی، اس کو اچھے سے یاد رکھیے۔ تو قربانی جس پر واجب ہے اس کو اپنے نام سے قربانی ہر سال دینا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سال جو ہے پہلی قربانی میں حضور کے نام سے دیتا ہوں اور پھر دوسری قربانی جو ہے میں اپنے ماں باپ کے نام سے دیتا ہوں، پھر تیسری قربانی جا کے میں اپنے نام سے دوں گا۔ یہ بات غلط ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ قربانی آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ اپنی نام کی قربانی چھوڑ کر حضور کے نام کی قربانی دیتے ہیں، یا پھر کسی ولی کے نام کی قربانی دیتے ہیں، یا پھر اپنے ماں باپ کے نام پہ یا بیوی اولاد کے نام پہ دیتے ہیں، قربانی تو ہو جائے گی، ثواب تو مل جائے گا، لیکن آپ پر قربانی واجب تھی، آپ نے قربانی نہیں دی تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے۔ چاہے آپ ہر سال آپ پر قربانی واجب ہوتی ہوں، چاہے آپ حضور کے نام دیں یا نہ دیں، چاہے آپ اپنے ماں باپ کے نام دیں یا نہ دیں، آپ اپنے اولاد کے نام سے قربانی دیں یا نہ دیں، لیکن آپ پر قربانی واجب ہے۔ ہر سال آپ کے اپنے نام کی قربانی دینا واجب ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی دولت دی ہے،
تو آپ اپنے نام سے بھی قربانی کریں اور پھر حضور کے نام پہ بھی ایک قربانی کریں. اپنے نام کا بھی حصہ لے لیں اور حضور کے نام کا بھی حصہ لے لیں. آپ اپنے نام کی بھی قربانی دیں اور کسی ولی کے نام سے دینا چاہتے ہیں ان کے نام پہ بھی، لیکن پہلے اپنے قربانی آپ پر واجب ہیں. تو آپ پر جب قربانی واجب ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی دینا واجب ہے، نہ کہ ان لوگوں کے نام سے قربانی دینا ہے. آپ قربانی حضور سے محبت کرتے ہیں، ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے نام پہ بھی قربانی کا ثواب چڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنے قربانی کے ساتھ ساتھ، جیسے آپ کی عادت ہے ہر سال آپ بکرے کی قربانی دیتے ہیں، الگ سے جانور خریدتے ہیں، حصہ نہیں لیتے، تو آپ ایک کام کریں، جو قربانی کا جانور آپ خریدے ہیں آپ یہ ارادہ کر لیں کہ قربانی کا جانور یہ سال میں پہلی مرتبہ دے رہا ہوں، قربانی کے جانور جو ہے میں حضور کے نام سے دوں گا اور اپنے اوپر جو واجب ہیں میں اپنے نام کی قربانی کا حصہ لے لوں گا. تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کے واجب بھی ادا ہو جائے گا، اور جو آپ کی محبت ہے حضور کے تعلق سے، ولیوں کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے، جو آپ جانور لا کے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی ادا ہو جائے گی اور اپنے واجب بھی ادا ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سال ان کے نام سے، پھر دوسرے سال ان کے نام سے، پھر تیسرے سال ان کے نام سے، پھر چوتھے سال ان کے نام سے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو کمپلسری دینا ہے. اگر آپ نہیں دیں گے آپ گنہگار ہوں گے، واجب کے چھوڑنے والے ہوں گے. جن کے نام سے آپ دے رہے ہیں وہ قربانی نفل ہو جائے گی، آپ پر جو واجب قربانی تھی وہ چھوٹ گئی، اس لیے گنہگار ہوں گے. تو ہر سال آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو قربانی دینا ہے. پہلا سوال یہ ہو گیا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی گھر میں جیسے 2-3 لوگوں پہ قربانی واجب ہیں، یعنی گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، 4 بھائی رہتے ہیں، یا پھر یہ سمجھو کہ 4 لوگ رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں اور بیٹا اور بیٹی رہتے ہیں، چاروں کمانے والے ہیں، باپ بھی کماتا ہے، امی کی بھی نوکری ہے، بیٹے کی بھی نوکری ہے اور اسی طرح بیٹی کی بھی نوکری ہے، اور سب لوگوں کی کمائی اتنی ہے کہ ہر آدمی کے پاس، ماں باپ کے پاس بھی اور بیٹا بیٹی کے پاس بھی، یا گھر میں جو بھی رہتے ہیں بیٹا بہو رہتے ہوں یا پھر کوئی بھی رہتا ہوں، جن کے پاس اگر ان چاروں میں سے چاروں کے پاس گھر کے استعمال کی چیزیں چھوڑ کر قرض ادار کو نکال کر اگر چاروں کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہو یا چاندی ہو یا سونا چاندی کو ملا کر ہو، اگر ان کے پاس 40 سے 50 ہزار کے برابر کی یہ قیمت ہے، اگر یہ قیمت چاروں کے پاس موجود ہیں تو پھر ان چاروں پر قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ گھر پورا جو ہے یہ آدمی چلاتا ہے لیکن ان کے اختیار میں بھی سونا چاندی ہے، ان کے اختیار میں بھی سونا چاندی ہے، ان کے اختیار میں بھی پیسہ رکھا ہوا ہے، تو جن جن کے اختیار میں، جن جن کے پاس بینک بیلنس یا سونا چاندی اپنے نام کا خود اس کے مختار ہیں، تو ان چاروں پر قربانی واجب ہے، چاروں کو دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سال جو ہے یہ دیں گا، پھر دوسرے سال یہ دیں گا، پھر تیسرے سال یہ دیں گا، چوتھے سال یہ دیں گا. اس طرح نہیں ہوگا. 4 پہ قربانی واجب ہے تو چاروں کو دینا ہے، 3 پہ قربانی واجب ہے تو تینوں کو دینا ہے، 2 پہ قربانی واجب ہے تو دونوں کو دینا ہے. یعنی گھر پہ جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہیں اتنے لوگوں کو قربانی دینا ضروری ہے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے جیسے گھر کا ایک بڑا آدمی ہے اور اس کے گھر میں جو ہے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور سب کمانے والے ہیں، اور بیوی کے پاس، بیٹی کے پاس یا بہو کے پاس یا بہن کے پاس سونا چاندی رکھے ہوئے ہیں. وہ سونا چاندی اور جو کچھ کماتے ہیں وہ سارا لا کے جو گھر کا بڑا ہے، گھر کے بڑے کے اختیار میں دیتے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ مال ہے، جو ہمارے پاس زیورات ہیں یا ہم جو کما کے لاتے ہیں، جو ہمیں نوکری کے ذریعے تنخواہ ملتی ہیں، یہ سارے تنخواہ کے مالک ہمارے گھر کے بڑے ہیں. ہم جو بھی لیتے ہیں ان کی اجازت سے لیتے ہیں. جو بھی سونا چاندی زیورات اگر کہیں پہن کے جانا ہے تو ان کی اجازت سے پہن کے جاتے ہیں. یعنی گھر میں جتنے لوگ ہیں سب لوگوں نے ایک آدمی کو ساری چیزوں کا آپ نے جو ہے اختیار دے دیا، سب کا کنٹرول جو ہے ایک ہی آدمی کا ہے، گھر کے بڑے کا ہے. تو اب جتنے لوگ ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی، جو گھر چلا رہا ہے اس پر قربانی واجب ہوگی.
اور آج کل عموماً ہوتا یہ ہے کہ بڑے کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اگر بیوی کے پاس سونا چاندی ہے وہ اس کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، بہو کے پاس سونا چاندی ہے وہ اپنے اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، بیٹی کے پاس سونا چاندی ہے وہ اپنے اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو جن جن لوگوں کے کنٹرول میں چاندی، سونا یا پھر کیش یا جو نوکری کرتے ہیں وہ دولت ہیں جس کی قیمت 40 سے 50 ہزار کی بن رہی ہے اور ان کے پاس رہتا ہے، اور رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا سال رہیں، بلکہ یہ ہے کہ قربانی کا دن ہے، جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان میں سے اگر قربانی کے دن یہ کیش یعنی 40 سے 50 ہزار اس کے انڈر میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے ان لوگوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضروری مسئلے تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسئلوں کو سمجھنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی ادا کرنے کے، خصوصاً جن پر قربانی واجب ہیں، ان کو اپنا واجب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔